بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن شارٹ کورس میں آج ہم تختی نمبر 1 پارٹ بی میں حروف مفردات کے کچھ مزید حروف پڑھیں گے اور ان کے مخارج سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے الف سے لے کے ح تک 6 حروف تہجی سیکھے تھے اور ان کے مخارج کو بھی سیکھا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے خ سے۔ خ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہیں۔ ادنیٰ حلق، ادنا کہتے ہیں دہن سے نکلا ہے، یعنی منہ سے نکلا ہے۔ منہ کی طرف والے حلق کو ادنیٰ حلق کہا جاتا ہے۔ یہاں سے خ ادا ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ گلے کی وسط سے اگلا جو منہ کی طرف حلق ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ گرین کلر کا ہائی لائٹڈ ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹا ادا ہونے والا حرف ہے۔ اسے موٹا ادا کرنا ہے، حلق سے ادا کرنا ہے اور موٹا ادا کرنا ہے۔ موٹا کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی جڑ جب نرم تالو کے ساتھ چپک جائے گی تو حروف مستعلیہ کا کیا جو ہے اپنا مخرج یا اس کی ادائیگی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور حروف حلقی میں سے تو یہ ہے ہی ہے، حلق سے ادا ہی ہوگا۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے آپ نے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خ خ خ خ موٹا پڑھنا ہے اس کو اور حلق سے پڑھنا ہے۔ ڈفرنس بتاتا ہوں۔ ح خو صاف ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ دوسرا حرف ہے دال۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دال کے اوپر یہ دیکھیں، اس کی جو اپنا ہجے جو ہیں اس پہ مد ہے۔ مد کیا ہوتا ہے؟ مد کو 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے یا 4 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اگر 3 الف کے برابر کھینچا جائے تو 3 مد کے الف اور چوتھا جو ہے وہ خود اس کا انفرادی الف، یعنی 4۔ اور اگر 4 الف کے برابر کھینچیں گے تو پھر یہ 4 اس کے اپنے الف اور 1 الف جو الف کا انفرادی، تو یہ 5 الف ہو جائیں گے۔ چلے ہم 3 الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کھینچ تو دیں گے ہم 4 الف کے برابر، لیکن یہ حرف ہے کیا ہے؟ یہ حروف نتیہ میں سے ہے۔ زبان کی نوک جو سامنے کے 2 دانت ہیں، اوپر والے 2 دانت، ان 2 دانتوں کی جڑ میں مسوڑا ہے کھردرا قسم کا، اس کو عربی میں نتیہ کہا جاتا ہے۔ زبان کی نوک جب اس نتیہ سے ٹچ ہو جائے گی تو یہ حرف دال ادا ہوگا۔ تو چلیں کوشش کرتے ہیں۔ دال دال 4 الف کے برابر کھینچا ہے۔ کھینچنے کا میتھڈ آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس کو کھول دیا تو یہ الف ہے، یہ بند کر دیا یہ دوسرا، یہ کھول دیا یہ تیسرا، یہ چوتھا، اور یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح 4 الف کے برابر یہ آپ کا ٹائم پیریڈ ہو گیا۔ آگے آتے ہیں جی ذال کی طرف۔ نرم ادا ہونے والا حرف ہے کیونکہ حروف لثویہ میں سے ہے۔ لاوث کہتے ہیں توتلے بچے کو۔ اس حرف کو توتلا ادا کرنا ہے، نرم ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا ہوگا؟ آپ کے اوپر کے جو 2 دانت ہیں اور نیچے کے 2 دانت ہیں اس میں اپنی زبان لے آئیں اور دبا دیں، تو زبان جو ہے آپ کی اوپر والے 2 دانتوں کے نچلے کناروں کے ساتھ خود ہی ٹچ ہو جائے گی۔ سمپل از دس، بہت آسان طریقہ ہے۔ اوپر اور نیچے 2 دانتوں میں لے آئیں، تھوڑی سی نوک باہر رکھیں۔ زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہوں، عقائد کی طرف لے کے آتا ہوں۔ کتابی باتیں تو کئی ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھ بعض اوقات نہیں آتی۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ آپ ان 2 دانتوں کے درمیان میں زبان کو لے آئیں، نوک تھوڑی سی باہر ہو، آدھی زبان نہیں لانی، بالکل تھوڑی سی لانی ہے، نوک تھوڑی سی باہر ہو بس۔ یہ بھی 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آسان میتھڈ ہے، یہ دیکھیں 1 2 3 4، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ دیکھیں اتنی مقدار آپ نے رکھنی ہے، تو رکھتے ہیں اتنی مقدار۔ ذال 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 حرف
ذال جو ہے وہ توتلا ادا ہو رہا ہے اور نرم ادا ہو رہا ہے. اگلا حرف ہے را. را اس حرف کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے. یہ بھی حروف طرفیہ میں سے شامل ہے. حروف طرفیہ میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ را ہے، لام ہے اور نون ہے. یہ 3 حرف حروف طرفیہ میں شامل ہیں. زبان کی یہ جو گول کروٹ ہے، اس کی جو پشت ہے، پشت نچلی سائڈ، جب سامنے کے 2 دانت، اس کے ساتھ چھوٹا جو دانت اور اس کے بعد نوکیلا دانت ہے، ان کی جو جڑ میں جو مسوڑا ہے، جو تالو کی طرف ہے، وہاں پہ یہ پلٹ کے اس طرح، اٹھ کے اس طرح جب ٹچ ہوگی تو را ادا ہوگا. را میں صفت تکرار ہے، یعنی تکریر کی اس میں صفت ہے، یعنی یہ اس میں زبان اچٹتی ہے، جیسے ر اچٹ کے دوبارہ لگتی ہے. یہ اچٹنے والی کیفیت کو کہتے ہیں تکرار. آپ نے تکرار سے بچنا ہے، را میں تکرار نہیں لانا. اور نمبر 2، را گرین ہے، موٹا ادا ہوتا ہے، اور کبھی یہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، لیکن اس کو موٹا کیوں انہوں نے لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ را شبہ مستعلیہ میں سے ہے. یہ مستعلیہ میں نہیں ہے بلکہ شبہ مستعلیہ میں ہے. یہ کبھی موٹا ادا ہوتا ہے اور کبھی پتلا ادا ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی لیکچر ریکارڈ ہوگا جلد ہی. ان کے اپنے رولز ہیں، لیکن آپ کو بیسک رول بتاتا ہوں کہ را پر زبر یا پیش آ جائے تو را موٹا پڑھا جائے گا، اور زیر آ جائے تو را پتلا پڑھا جائے گا. اب را کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تکرار سے بچتے ہیں. زبان کی جو پشت نہیں بلکہ طرف اللسان کی پشت، زبان کی یہ جو گول کروٹ ہے، اس کی پشت، نہ کہ زبان کی پوری زبان کی پشت. پوری زبان کی پشت سے ادا نہیں ہوتا. یہ یوٹیوب پہ بہت سارے قاریوں نے ڈسکس کیا اور غلط بتایا آپ کو. یہ طرف اللسان کی پشت سے ادا ہوتا ہے. طرف اللسان کی پشت کو آپ ان 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کریں جو تالو کی جانب مائل ہے، تو یہ را ادا ہوگا. تکریر اس میں نہ لائیں. را 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 بعض اوقات تکریر اس میں آ بھی جاتی ہے، لیکن کوشش کریں بچیں تکریر سے. بار پریکٹس سے یہ را ادا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ ان 5 حروف کو بھی سمجھ گئے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں.